السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان مرنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، کل کی ویڈیو تو دیکھی ہے آپ نے، جو کہ ہر مسلمان کے دل کو چھو لینے والی تھی، کیونکہ کارنامہ ہی ایران نے ایسا انجام دیا ہے، ماشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جا رہی۔ اب ہم ایک الگ نظریے سے اگرچہ سوچتے ہیں، جو کچھ بھی ہوا، بعض لوگ جو 2% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا ہو گیا، ایسا نہیں کرنا تھا، لیکن یہ 2% لوگ کو اللہ نے ایک توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے حق میں یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، یہ ابھی تک دوسروں کے اوپر اپنی طاقت آزمائی کر رہا تھا، بے تحاشا طریقے سے، بے رحمانہ طریقے سے، قاتلانہ انداز میں ایک وحشی درندے کا رول کر رہا تھا، تو جب یہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، اب باتیں تو یہ لوگ بگاریں گے، ان کے پاس بولنے کے علاوہ، گندگی پھیلانے کے علاوہ، ذہنیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ان کو کر تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے حق میں دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اللہ ان کو نیک توفیق دے، یا نہیں تو جو ہے سو ان کا کریا کرم کر دے، سمجھے نا؟ کیونکہ کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں رہے، کیونکہ ہر صدی میں، ہر وقت میں منافقت تو جو ہے سو لازمی رہتی ہے، منافق تو ہمیشہ رہے ہیں، ان سے، منافقوں سے اتنا نقصان ہوا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، اسی لیے میں وہ وقت گنوائے بغیر، کیونکہ ان کو تکلیف ہو جائے گی، میں نے کھل کے وہ لوگوں کو بولا بول کے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ کل کے اٹیک کے بعد جس طریقے سے اسرائیل پہ مارے تھے رات میں، یہ لوگ کے جو 2% بتا رہا ہوں، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، جیسا کہ ان کے گھریں گر گئے، جیسا کہ ان کے لوگ چلے گئے، جیسا ان کے اوپر آ کے، اور یقین مانیے آپ لوگ، وہاں کے منسٹرز اپنے اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے کتوں کی طرح بھاگ رہے تھے، کتوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ تو یہ کبختوں کو، یہ دیمکی کیڑوں کو، یہ گٹری جانوروں کو جب دوسروں کے اوپر ایسے اٹیکنگ کرتے ہیں، دوسروں کو جب مارتے ہیں، تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ سمجھ ان کو نہیں آتی، جب ان کے اوپر ہوتا ہے تو برابر ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ یہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، یہ سالے، یہ اتنے ڈرپوک اور اتنے بے حیا ہوتے ہیں یہ لوگ کہ بیان نہیں کر سکتے۔ ایک گنجوٹی کی ویڈیو تو دیکھیے آپ لوگ، کالے کوٹ میں ہے گنجا، جس طریقے سے بھاگ رہا ہے، بہت بڑا منسٹر ہے وہاں کا، اسرائیل کا، انہیں جو بھاگ رہا ہے نا، وہ تائی 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 اپنی جان بچانے۔ آپ لوگوں کو یہ بتا دو میں، یہ بھاگتے ہوئے جا کے ایک ٹیبل کے پاس گر کے اس نے اپنی جان ویسی گنوا دی، ہیبت میں، خوف میں کہیں آگے میزائل اس کے اوپر نہ گر جائے بول کے، بھاگتے بھاگتے جا کے خود گر کے مر گیا، ہیبت سے انہیں ہارٹ فیل ہو گیا اس کو، سمجھے؟ یہ اللہ کی مارے، یہ تو بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے صبح میں 58 میزائل پھر ڈالا ایران نے، اور ایران کے اوپر جب امریکہ جو بڑبڑا رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر پابندیاں عائد کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ارے تیرے پوکے میں پونگی رے، یہ بو بول کے دیتا ہے نا ایران، فرق نہیں پڑتا، تم پابندی کب نے رکھے تھے اس کے اوپر، اور پابندی عائد کرنے والے تم ہوتے کون؟ انہیں تم کر بھی دیے تو انہیں سنتا، انہیں جو بنانا ہے برابر بنایا جب تم پابندی عائد بھی کرے تھے۔ اور اس وقت ایران کے ساتھ آدھی دنیا ٹھہری ہوئی ہے، اس کی سپورٹ میں، اس کی تائید میں۔ تو آج کی ویڈیو کا یہی مطلب ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج جو حالات جو اسرائیل کے جو بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہیبت سے مر رہے ہیں، ہیبت سے ہارٹ فیل ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، دواخانوں میں جا رہے ہیں،
اپنی زندگیاں گنوا دے رہے ہیں یہ لوگ. اس میں سے زیادہ تر منسٹرز ہیں, کیونکہ یہ لوگوں کو پتا ہے کہ اب آگے کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہونا ہے اب بھی ہو جاتا, بلکہ ان کو وہ حیبت میں جان بچانے کے لیے اپنی جان گنوا رہے ہیں لوگ, کیونکہ دل پہ لے رہے ہیں لوگ کہ اب آگے ہمارے کو میزائل ہمارے اوپر گرنے والا ہے, بلکہ جو دوڑ ان کی ہے نا وہ دوڑ ان کو پورے دوڑا دے رہی. اب اس کو امریکہ کو بڑی تکلیف ہو رہی, اب بڑے بڑے باتیں کر رہا انہیں, بڑے بڑے باتیں کیا کر رہا, ایران کے اوپر پابندی عائد کر دیتا کہتے. ایران کھلے طور پہ کہہ دیا, جواب بھی دے دیا اس کو, تو جو اکھاڑتا اکھاڑ, اب میرے کو جو کرنا ہے میں کرتا ہوں, میں رکنے کرنے والا نہیں ہوں. میرے پاس وہ سیز فائر یہ وہ نہیں, میرے پاس ایک ہی فائر ہے, گپ بول کے دینے کا فائر ہے بس, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. گپا گپ گپا گپ گپا گپ گپا گپ گپا گپ یہ چلتے رہیں گا بولا. لیکن اب جو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, جو آپ لوگوں نے جو میسجیں کر رہے ہیں, ابو بھائی اب کیا ہوگا, ابو بھائی یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف رواں دواں ہے. دیکھو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ تھرڈ ورلڈ وار تو کبھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور صاف کر دوں, اس وقت ہمارے ممالک بھی سپر پاور بن چکے ہیں. مثال کے طور پہ ایران آپ کو پتا ہے, ترکی آپ لوگوں کو معلوم ہے, سعودیہ آپ لوگوں کو پتا ہے, مصر جو ایجپٹ کہتے ہیں آپ لوگ, حالانکہ دنیا کی کوشش کر کے قوت کو توڑے اس کے. ارے بھائی یہ لوگوں کو چھوڑ دو, مسلمانوں کو, میں آپ لوگوں کو ان کی بات بتا دوں, رشیا, کوریا, یہ سب ایران کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ سارے چاہتے ہیں کہ جو ہے سو اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی ختم ہو جائے, اس کا بھی صفایا ہو جائے. تو یہ چیزوں پہ ہم کو سوچنا نہیں ہے, ہم کو اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا ہے. مہنگائی آسمان چھوئے گی, کیا اب سستی ہے کیا؟ ہاں اب سستی ہے. پاکستان میں 700 روپے کلو آٹا بک رہا, جبکہ روٹی کھا کے زندہ رہتے وہ لوگ, سمجھے نا, نہیں جی رہے. دوسرے ملک کا کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو یہ مہنگائی ہے ان لوگوں کے پاس. اب تو ان کو بہانہ ملے گا آگے سے, لیکن اس سے ہم کو فرق کیا پڑتا, کیونکہ ہمارے پاس تو پیداوار ہے نا بھائی, ہمارے پاس تو یہ چیز کو اگاتے ہیں نا, یہ چیز کو نکالتے ہیں, اس لیے فرق نہیں پڑتا. اور رہی بات تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہوگا, جو مہنگائی کی بات جو کر رہے ہیں آپ لوگ, ویسے ہی آسمان چھو رہی ہے ہمارے پاس, کیونکہ بے روزگاری کے کیا کہنے ہیں, مہنگائی کے کیا کہنے ہیں, اکنامی تو ہماری دنیا کا 7واں عجوبہ بنے ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کا ان کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم کو یہ سہنے کی, برداشت کرنے کی عادت ہو چکی ہے. اس لیے ان چیزوں میں بغیر الجھے کے ہمارا فوکس اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے, اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے, ہم پہ کرم فرمائے, اور ہمارے ساتھ جو نجیز اور ناجائز جو حرکتیں ہو رہے ہیں, جو سازشیں رچے جا رہے ہیں, اللہ ان کو نست نابود کرے, اللہ ان کو ناکام کرے ایک سطح سے. یہ چیزوں پہ ہم کو توجہ دینا ہے. باخر کا ان کے اوپر اپنے کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, سوچنے اور کرنے والا وہ ہے رب العالمین, پاک پروردگار. تو ہم کو ان چیزوں میں جانے کا نہیں ہے میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں. بس آپ لوگوں کا کام ہے کہ اللہ کو یاد کرو, نمازوں کی پابندی کرو, اور ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے دعا کرو کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ اس کو کامیاب کرے, اور ہماری گناہ معاف فرمائے, ہم کو گناہوں کی توبہ دے دے, اور ہماری جو بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھے ہیں ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے, اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ, شفائے جمیل عطا فرمائے, اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار سے لگا دے,
اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرمائے. یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.